السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ یہ سورہ یوسف ہے اور پچھلے ہفتے ہم پڑھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی انہوں نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو قائل کر لیا کہ وہ بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیں مصر میں دوبارہ۔ تو اس سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، آوا الیہ اخاہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بنیامین کو اپنے پاس بٹھا لیا، اپنے قریب بٹھایا۔ قال انی انا اخوکا، اور ان کو بتلایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں یوسف، یعنی اپنے بھائیوں میں سے جو چھوٹا سگا بھائی تھا، یعنی کہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے جو بھائی تھا، اس کو اپنے پاس بٹھا کے تو اس کے ساتھ یہ سرگوشی کی اور اس کو آہستہ سے بتلایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، تو تم اس چیز کا دکھ اور غم نہ کھاؤ جو یہ باقی بھائی ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں، کہ یعنی اس کو تسلی دی کہ میں نہ صرف یہ کہ محفوظ ہوں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے پہ یہ کرم نوازی کی کہ مجھے ملک مصر میں اختیار سے نواز دیا اور مجھے عزیز مصر بنا دیا۔ تو اب جو ماضی میں ان بھائیوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی تھیں اور جو ہم نے ظلم کو سہا، اب اس پہ مزید دکھ یا رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلما جہزہم بجہازہم، تو جب انہوں نے انہیں ان کے ساز و سامان کے ساتھ ان کو تیار کر دیا، یعنی وہ چونکہ آئے تھے وہاں پہ ملے اور انہوں نے یہ شرط پوری کی کہ وہ بنیامین کو ساتھ لے کر آئے، تو جب ان کا جو وہ غلہ لینے آئے تھے اس کے ساتھ ان کے جو سواریاں تھیں ان کو لاد دیا گیا، جعل السقایۃ فی رحل اخی، تو یوسف علیہ السلام نے جو پانی پینے کا ایک پیالہ تھا قیمتی قسم کا، اس کو اپنے بھائی کے جو مال ہے یا جو سامان لادا تھا، جو اس پہ کچاوے تھے یا کہہ لیں کہ تھیلے تھے اونٹوں پہ لدے ہوئے، اس کے اندر اس پانی کے پیمانے کو بھی رکھ دیا گیا۔ ثم اذن مؤذن، اور اس کے بعد اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، یعنی سرکاری منادی کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر انکم لسارقون، کہ اے قافلے والو تم لوگ چور ہو، یعنی کہ تم نے چوری کی ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم، تو جب انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ سنی، یہ اعلان سنا، تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں کہنے لگے کہ ماذا تفقدون، کہ تمہاری کون سی چیز گم ہوئی ہے۔ قالوا نفقد صواع الملک، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو بادشاہ کا پیمانہ ہے، جس سے وہ جو پانی پینے کا پیالہ تھا وہ یعنی کہ قیمتی بھی تھا اور وہ ماپنے کے بھی کام آتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک پیمانہ ہے بادشاہ کا، شاہی پیمانہ ہے، وہ گم ہو گیا ہے۔ ولیمن جاء بہ حمل بعیر، اور جو شخص اس کو لے آئے گا، یعنی اگر کسی کے پاس ہے یا کسی کو پتہ ہے، اگر وہ ابھی نکال دے تو اس کو انعام کے طور پہ ایک اونٹ کہ بوجھ جتنا غلہ ملے گا، یعنی ایک اونٹ پہ جتنا ہم لاتے ہیں غلہ اتنا اس کو ہم فری دے دیں گے۔ وَأَنَا بِهِ زعیم، اور منادی کرنے والے نے کہا کہ میں اس چیز کا ضامن ہوں، میری ضمانت ہے کہ اس کو یہ انعام ملے گا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، کہ تم لوگوں کو بخوبی اس چیز کا علم ہے کہ ہمارا مقصد اس جگہ پہ آنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ آ کے کرپشن کریں یا فساد کریں۔ وما کننا سارقین، اور ہم چور نہیں ہیں، اللہ جانتا ہے۔
اور تمہیں بھی اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ چور یا فسادی نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ، تو وہ جو اعلان کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کہ پھر اس کی کیا سزا ہوگی اگر تم جو کہتے ہو وہ بات جھوٹ ہے، یعنی کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم چور نہیں ہیں یا ہمارے پاس وہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر یہ بات غلط نکلی تو پھر اس چور کی سزا کیا ہوگی؟ جس کے سامان سے اگر نکل آئے تو اس کی سزا، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ قالوا جزاؤہ، تو انہوں نے کہا کہ جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، کہ اس کی سزا تو یہی ہے کہ جس کے سامان سے وہ نکل آئے تو وہی اس کے بدلے میں دے دیا جائے گا، یعنی اس کو قیدی بنا لیا جائے، اس کو غلام بنا لیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم تو ظالموں کو یعنی کہ جو چوری کرتے ہیں ان کو یہی سزا دیتے ہیں۔ فبدا باوعیتہم، ہم یہی سزا دیتے ہیں سے کیا مراد ہے کہ جو یعقوب علیہ السلام کا دین تھا، جو شریعت تھی، اس میں چور کی سزا یہ تھی کہ چور کو کہہ لیں کہ مختصر وقت کے لیے وقتی طور پہ جو ہے وہ نوکر بننا پڑ جاتا تھا، غلام بننا پڑ جاتا تھا، کہ جس کی اس نے چوری کی ہے بدلے میں اب ان کی ایک حساب سے جیسے کمیونٹی سروس ہوتی ہے اس طرح ان کو ان کے ساتھ رہنا پڑے گا اور ان کو وہ سروس پرووائڈ کرنی پڑے گی۔ تو ہم تو اس انداز سے انہوں نے کہا کہ کرتے ہیں، تو اگر ہم میں سے کسی کے سامان میں سے وہ نکل آئے تو پھر اس کو روک لیا جائے، اس کو رکھ لیا جائے ایک غلام یا ایک نوکر کے طور پہ۔ فبدا باوعیتہم قبل وعاء اخی، تو انہوں نے سامان کی تلاشی لینا شروع کی، یعنی کہ جو ادھر یعنی کہ یہاں تو یہ کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی نگرانی میں وہاں پہ تلاشی کروانا شروع کی، یا یہ کہ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے جو سرکاری طور پہ گئے تھے بندے، انہوں نے تلاشی لینا شروع کی۔ فبدا باوعیتہم، تو انہوں نے شروع کیا باقی جو لوگ تھے، باقی جو بھائی تھے، ان کے سامان کی تلاشی لینا پہلے شروع کی، قبل وعاء اخیہ، یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان سے پہلے۔ ثم استخرجہا، یعنی کہ سیدھا ہی بنیامین کے سامان کو چیک کرنا شروع نہیں کر دیا، کہ اس سے ایک حساب سے وہ شک و شبہ پڑتا ہے کہ جس کو انہوں نے چیک کرنا شروع کیا اسی میں سے نکل آیا، تو شاید یہ کوئی ایک سوچی سمجھی ترکیب کے طور پہ کیا جا رہا ہے، بلکہ باقیوں کے سامان کی تلاشی پہلے شروع کی۔ ثم استخرجہا من وعاء اخی، اور پھر حسب توقع وہ جو چیز ہے وہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین تھے ان کے سامان میں سے، ان کے تھیلے میں سے وہ پیمانہ نکلا۔ کذالک کدنا لیوسف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر، یہ ترکیب ہم نے سکھائی کہ کس انداز سے وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکتے ہیں، یعنی کہ مقصد یہ بھی تھا کہ ابھی ان بھائیوں کو یہ بتلانا مقصود نہیں تھا کہ بھی بتلا دیں کہ بھی میں یوسف ہوں یا تم لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، لیکن اس بھائی کو روکنا بھی مقصد تھا، تو اس کے لیے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انداز سے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ اور اس تدبیر میں بھی یعنی کہ انہوں نے ان سے پوچھ لیا، ان کے بھائیوں سے، کہ بھی سزا کیا ہوگی، وگرنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے چوری کے وجہ سے، روک نہیں سکتے تھے فی دین الملک، اس بادشاہ کے قانون میں، جو وہاں پہ مصر کا اس وقت بادشاہ تھا، اس کے جو قوانین تھے ان میں یہ نہیں تھا کہ چور کو سزا کے طور پہ جو ہے وہ غلام بنا دیا جائے اس شخص کا جس کی اس نے چوری کی ہے۔ تو اگر وہ جو مصر میں رائج قوانین تھے اس کے مطابق اگر فیصلہ کرنا پڑتا یا کرتے تو وہ پھر اس کو روک نہیں سکتے تھے، لیکن جیسے اللہ کی مرضی اور منشا تھی، اللہ کا ارادہ تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اس انداز سے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی کہ انہوں نے انہی لوگوں سے پوچھ لیا، اور ایک قدرتی طور پہ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے وہ والی بات بتلائی، وہ بات کی جو کنعان میں جو ہے شریعت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق جو سزا تھی، جو بدلہ تھا، وہ انہوں نے بیان کر دیا۔ تو اس انداز سے
یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ اپنے بھائی کو اس عذر کے تحت وہ روک سکیں۔ نرفع درجات من نشاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ یعنی اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ ہر جو کوئی بھی شخص صاحب علم ہے اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے یا یہ اس کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہر عالم سے زیادہ جاننے والے عالم جو ہیں وہ دنیا میں بھیجے ہیں، اور علم میں عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر علم والے کے اوپر علیم، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب سے زیادہ علم والا ہے وہ اوپر ہے، اور وہ کوئی کسی کے پاس کتنا بھی نالج یا علم ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اس سے بلند اور اوپر ہے، تو جس کی وجہ سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تدبیر ہوتی ہے یا فیصلے ہوتے ہیں، معاملات اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ قالو، جب صورتحال یہ بن گئی وہاں پہ کہ بنیامین جو ہے وہ سزا کے طور پہ اس کو رکھا جانے لگا، تو قالو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، این یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے بھی اس کے بھائی نے، جو اس کا بھائی تھا، یعنی جو اس کا بھائی ماں باپ دونوں کی طرف سے حقیقی بھائی تھا، اس نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ تو یعنی کہ ان کے اس جملے سے یوسف علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو ابھی تک بھی اس چیز کا کوئی جو پچھتاوا نہیں تھا کہ اتنا ظلم یوسف علیہ السلام کے ساتھ بچپن میں کرنے کے باوجود ان کی جو نفرت تھی، جو دشمنی تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ اتنی ان کو اذیت پہنچا کے اور اتنا ان کے ساتھ ظلم کرنے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوئی، اور نہ ہی انہیں کوئی اپنے پچھتاوے کا احساس تھا، بلکہ ابھی بھی وہ یوسف علیہ السلام پہ، کہ جن کا ان کی نظر میں کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، اور اگر زندہ بھی ہیں تو کس حالت میں ہیں، کہاں پہ کیا مشکلات کا شکار ہیں، اس کے باوجود انہوں نے یوسف علیہ السلام پہ الزام لگانے میں اور ان کی بدخوئی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور فوری طور پہ یہ جھوٹا الزام یوسف علیہ السلام کے بارے میں لگا دیا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو یوسف علیہ السلام نے ان کی اس بات کے باوجود بھی اس چیز کو اپنے دل میں چھپا لیا اور اپنے آپ پہ قابو پا لیا، پھر بھی اس چیز کا اظہار نہیں کیا کہ تم لوگ الزام تراشی کر رہے ہو اور میں یوسف ہوں۔ اس معاملے اس کو بھی صبر کر کے اس چیز کو پی گئے۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور انہوں نے ان کے لیے ظاہر نہیں کیا، صرف اتنا ایک جنرل جملہ بولا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، انتم شر مکانا، تم بڑی ہی بری جگہ پہ ہو، یعنی تمہاری جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی گری ہوئی ہے، اور تم نے جو بات کی ہے وہ انتہائی غلط بات کی ہے۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو، یا جس انداز سے تم اس معاملے کو بیان کر رہے ہو، یا اس کے بھائی کے بارے میں وصف بیان کر رہے ہو۔ یعنی کہ انہوں نے جنرل انداز سے ایک بات کر دی کہ تمہاری جو تم اس وقت تم جس صورتحال میں ہو وہ کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، اور میں کوئی تم پہ اعتماد نہیں کرتا تمہاری اس بات میں کہ تم اس کے بھائی پہ یہ الزام لگا رہے ہو، اور میں اس میں مطلب یہ کہ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہی کہتا ہوں کہ اللہ کو زیادہ اس بارے میں علم ہے کہ تم جو بات کرتے ہو اس میں کتنی سچائی ہے یا کتنا جھوٹ ہے۔ قالو، پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز، یعنی عزیز مصر، ان لہو ابن شیخن کبیرہ، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کہہ کے مخاطب کیا کہ اے مصر کے عزیز، ان لہو ابن شیخن کبیرہ، یہ جو ہمارا بھائی ہے چھوٹا، اس کا ایک باپ ہے جو کہ بہت زیادہ بڑا ہے، بہت زیادہ بڑی عمر کو پہنچ چکا ہے، اور وہ مطلب یہ کہ وہ اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پائے گا کہ یہ چھوٹا بیٹا اس کو یہاں پہ روک لیا جائے۔ فخذ احدنا مکانا،
آپ ایسا کیجئے کہ ہم میں سے کسی کو اس کے بدلے میں پکڑ لیجئے، رکھ لیجئے، انا نراک من المحسنین، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ محسن ہیں، نیک ہیں اور اچھائی بلائی کرنے والوں میں سے ہیں، تو ہم سے یہ اتنا بھلا کر دیں کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، انا خدا الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم تو صرف اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہمارا سامان نکلا ہے۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کی کہ مقصد تو یوسف علیہ السلام کا بنیامین کو روکنا ہی تھا، تو اگر اس بات کو ان کی کو مان جائیں تو وہ جو اصل مقصد تھا وہ تو فوت ہو جائے گا۔ انا اذا لظالمون، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ظلم ہوگا کہ ہم چوری کا جو ہے وہ الزام ایک پہ ثابت ہو اور اس کے بدلے میں کسی اور کو تم رکھوا کے چلے جاؤ۔ فلما استیئسوا منہ، جب وہ سارے جو بھائی تھے وہ مایوس ہو گئے، خلصوا نجیہ، تو پھر تنہائی میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے اور انہوں نے آپس میں سرگوشی کی، آپس میں بات چیت شروع کی۔ قال کبیرہم، تو جو سب سے بڑا بھائی تھا اس نے کہا علم تعلموا، کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کے نام پہ ایک اللہ کی قسم لے کے تم سے ایک بڑا پختہ اور پکا وعدہ لیا تھا۔ کیا تمہیں وہ چیز یاد ہے؟ کیا تمہارے ذہن میں یہ چیز ہے؟ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور کیا تمہیں وہ بھی چیز ذہن میں ہے اس وقت کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم نے جو کوتاہی کی؟ تو ابھی والد محترم نے بڑا پکا وعدہ بھی ہم سے لیا تھا کہ ہم بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے، اور اس سے پہلے بھی ہم سے وہ جو کوتاہی سرزد ہوئی ہے اس بارے میں بھی ہم نے جب یوسف کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ بھی تم لوگوں کے سامنے ہے۔ تو اس طرح کے دو چیزیں ہونے کے بعد اس بھائی نے کہا کہ بھی میرے میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے والد کو کا سامنا کر سکوں، فلن ابرح الارض، تو میں تو اس زمین کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، حتی یاذن لی ابی، الا یہ کہ میرے والد مجھے اس چیز کی اجازت دیں اور حکم دیں کہ بھئی میں ادھر مصر سے آ جاؤں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دیں، یعنی یہاں تو یہ کہ میرے لیے کوئی یہاں پہ ممکن ہو سکے کہ میں بنیامین کو اپنے ساتھ لے کے آ جاؤں، یا میری یہیں پہ موت ہو جائے، یا یہ کہ میرے والد مجھے خود بلا لیں کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ اس کے علاوہ میرے میں یہ اتنی ہمت نہیں کہ میں جا کے سامنا کروں اور یہ کہوں کہ جی اس طرح سے جو ہے وہ معاملہ ہوا ہے تو میں اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکا، مجھے شرم آتی ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، تو اللہ فیصلہ کرتے اور اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ، تو اس بڑے نے ان سے کہا کہ میں تو ادھر بیٹھا ہوا ہوں، تم لوگ اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ، فقولوا، اور تم انہیں بتلاؤ کہ یا ابانا، اے ہمارے باپ، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے تو وہی گواہی دی جس کا ہمیں علم تھا، وما کننا للغیب حافظین، اور ہمیں غیب کی باتوں کا تو کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، یا ہمارے علم میں غیب تو نہیں تھا، فیوچر مستقبل میں کیا ہونے والا ہے ہماری گواہی کے نتیجے میں، یا ہم نے جو بات کی اس کے نتیجے میں ہمیں نہیں پتہ تھا، اس لیے ہم بے بس تھے۔ جو ہم نے گواہی دی جس کا ہمیں علم تھا، اس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ ہم نے پختہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے، جو ہمارے تئیں ہماری جو سوچ تھی اس کے مطابق کہہ دیا، لیکن آگے جا کے یہ چوری والا کیس بن جائے گا اس کا تو ہمیں پتہ نہیں تھا، تو اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکے اس بارے میں۔ اور دوسرا اس کا یہ کہ ہم نے ادھر کہا کہ اگر کسی کے تھیلے سے یہ چیز نکل آئے تو اس کو بدلے میں رکھ لیا جائے، تو ہم نے تو ایک جنرل جو ہمارے علم کے مطابق ایک شریعت کی بات تھی وہ وہاں پہ بیان کر دی۔ اگر ہمیں پتا ہوتا پہلے کہ بھی یہ تو بنیامین اس معاملے میں پھنس جائے گا تو ہم شاید یہ بات نہ کرتے،
لیکن ہمیں تو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، غیب کا علم تو نہیں تھا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ معاملہ کدھر کو جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمارا یہ عذر ہے کہ ہم نے جو گواہی دی، جو بات کی، وہ اپنے علم کے مطابق کی، کیونکہ ہمیں غیب کا علم تو تھا نہیں کہ اس سے آگے کیا ہونے والا ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور آپ خود اس شہر کے لوگوں سے، یعنی کہ مصر میں جو رہنے والے لوگ ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں کہ کیا معاملہ ہوا ہے، یہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے کہ یہ چوری کا کیس بنا ہے، یا کوئی ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو ایسی بات نہیں، آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے والوں سے پوچھ لیں جس قافلے میں ہم آئے ہیں۔ تو چاہے قافلے والوں سے پوچھ لیں، چاہے مصر والوں سے جا کے پوچھ لیجئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ ہم تو بالکل سچے ہیں۔ تو اس دفعہ معاملہ چونکہ یہ تھا کہ وہ درست بات کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے آگے سے یہ آفر کی کہ اس چیز کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے، اس کی تصدیق کروائی جا سکتی ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم لوگوں نے یہ بات اپنی طرف سے بنا لی ہے، یعنی وہی والی بات کی جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کی دفعہ میں کی تھی، کیونکہ اس وقت ان لوگوں نے بڑا ہی بونڈا سا اور نکما سا بہانہ ہی بنایا تھا، اور وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ تو چونکہ ان کی جو ماضی میں جو ایک والد کے سامنے پوزیشن تھی، یا والد کی نظر میں ان کی دیانت کے بارے میں جو تصور تھا، وہ چونکہ درست نہیں تھا، اور یعقوب علیہ السلام کا ان کے ساتھ جو تجربہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں، تو اس لیے اس موقع پہ بھی انہوں نے ان کا اعتبار نہیں کیا، حالانکہ ابھی وہ جو بات کر رہے تھے وہ اس طرح سے جھوٹی نہیں تھی جیسے پہلی دفعہ تھی۔ فصبر جمیل، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ صبر ہی بہتر ہے، عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، اور مجھے یہ اللہ سے امید ہے کہ ان قریب اللہ ان ساروں کو اکٹھا میرے پاس لے کر آئے گا، یعنی کہ یوسف، بنیامین اور وہ جو بڑا بھائی ہے، ان کو تینوں کو میرے پاس واپس لے آئے گا۔ انہ هو العلیم الحکیم، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی علم و حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، اپنے جو بیٹے ان کے واپس آئے تھے۔ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، اور یہ جو معاملہ ہوا بنیامین اور پھر اس کے بڑے بھائی کا وہاں پیچھے رہ جانے کا، تو اس سے جو زخم تھا یوسف علیہ السلام کی جدائی کا، وہ پھر تازہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہائے یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے وہ رونے لگے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور جو دکھ اور تکلیف تھا انہیں یوسف علیہ السلام کے بچھڑنے کا، اس میں رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو چکی تھیں، یعنی ان کی بینائی جا چکی تھی۔ فَهُوَ قَدِيم، اور وہ اس غم کو دبائے ہوئے بیٹھے تھے۔ قَالُوا تَاللَّهِ، تو وہ جو بھائی تھے انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تفتح تذکر یوسفا، کہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد میں ہی لگے رہتے ہیں، حتیٰ تکون حردن، اور اگر آپ یعنی کہ یہی کام کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ کی جو صحت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جائے، اور بالکل ہی آپ کی حالت جو ہے صحت کے اعتبار سے بہت کہہ لیں کہ خطرناک ہو جائے گی، او تکون من الحالکین، یا یہ کہ آپ ختم ہی ہو جائیں گے۔ اس حد تک آپ اس چیز کی جو ڈپریشن ہے یا اس کا جو غم ہے وہ کیے بیٹھے ہیں، اور اتنا آپ اس کو یاد کرتے ہیں۔ قال، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بسی و حزنی اللہ، کہ میں اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد جو ہے وہ صرف اللہ سے ہی کر رہا ہوں، میں تم سے کوئی بات نہیں کر رہا، یا میں تمہارے سامنے کوئی گریہ زاری یا فریاد نہیں کر رہا، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں پتہ ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ تو تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ صرف ایک غم میں اور رنج میں اور صرف
کہہ لیں کہ ایک ایسی صورتحال میں ہمارا والد پڑا ہوا ہے کہ ایک چیز کی امید کوئی نہیں اور یہ اسی کو یاد کرے جا رہا ہے، بلکہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ علم دیا گیا ہے اور مجھے یہ پتہ ہے۔ اور انہوں نے تو وہ خواب بھی یوسف علیہ السلام نے شروع میں ہی سنا دیا تھا کہ کس انداز سے ان کے سارے بھائی جو ہیں وہ ان کو سجدہ کر رہے ہوں گے۔ تو یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جن چیزوں کا علم ہے تمہیں نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے نا تم اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، یا تمہیں اس چیز کی حقیقت کا علم نہیں جس کا مجھے علم ہے۔ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا، اذهبوا، نکلو تم جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخی، اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو اچھے طریقے سے تلاش کرو، ولا تیسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، انہ لا ییس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید صرف وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے۔ جو مومن ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے تم بھی اس چیز سے مایوس نہ ہو کہ یوسف علیہ السلام تو پتہ نہیں اب زندہ بھی ہوں گے کہ نہیں، یا ان کی کیا صورتحال ہوگی، بلکہ جاؤ ان کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت کی امید رکھو کہ وہ مل جائیں گے۔ فلما دخلوا علیہ، اب یہ جو بھائی ہیں یہ دوبارہ مصر میں پہنچے، کیونکہ جو خوراک تھی وہ پھر ختم ہو گئی اور ان کو نئی خوراک چاہیے تھی۔ اب یہ مصر پہنچے، اب نہ تو ان کے پاس کوئی مال و دولت بچا تھا، کیونکہ پہلی دفعہ جب گئے تو ساری جمع پونجی لے گئے، وہ یوسف علیہ السلام نے واپس رکھ کے اس میں دے دی بوریوں میں۔ پھر دوسری دفعہ غلہ لینے جب گئے ہیں تو وہاں پہ وہی والے پیسے جمع کروا کے غلہ لیا، اور پھر وہ بنیامین والا کیس بن گیا۔ اور اس کے بعد اب واپس تیسری دفعہ جا رہے ہیں، تو ایک طرف تو اس چیز کی شرمندگی کہ ہم پہ وہ چوری والا کیس بن گیا تھا، دوسرا یہ کہ اب کوئی کہہ لیں کہ مال و دولت بھی نہ رہا کہ جس کے ذریعے وہ خرید سکیں اس کو، غلے کو۔ تو اگرچہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہلی دو دفعہ جب یہ لوگ پیش ہوئے تو تب بھی وہ کہہ لیں کہ حکومت کے میں سب سے اعلیٰ عہدے پہ، وہاں پہ انتظامی عہدے پہ مصر میں تھے، اور یہ لوگ ایک گاہک کی طرح، خریدار کی طرح پہنچے، تو ان کی پوزیشن ان کے مقابلے میں پہلے ہی بہت کم تھی۔ لیکن اب صورتحال جو بن گئی، اب تو یہ فقیروں کی طرح اور مانگنے والوں کی طرح وہاں پہ پہنچے۔ فلما دخلوا علیہ، جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، وہاں پہ آئے، قالوا یا ایھا العزیز، تو انہوں نے کہا اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، کہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی ہی تکلیف اور دکھ پہنچا ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم بڑی حقیر سی پونجی اور اپنے ساتھ مال لے کر آئے ہیں، فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، تو ہمیں جو ہے وہ پورا پورا غلہ دے دیجئے، وتصدق علینا، اور ہم پہ خیرات کیجئے، ہم پہ صدقہ کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی صدقہ کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے۔ یعنی جو یوسف علیہ السلام سے بچپن سے لے کے اب تک اتنی حسد کرنے والے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اتنا نیچے کر دیا کہ اب وہ یعنی کہ خیرات مانگنے پہ اور اس چیز پہ مجبور ہو گئے کہ آ کے یوسف علیہ السلام سے کہیں کہ ہم تو اب خریدنے کے قابل بھی نہیں رہے، تو ہمیں صدقے کے طور پہ ہی ہمیں جو ہے وہ کچھ آپ ہم پہ کر دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جو کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اس کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ اس موقع پہ یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تم جانتے ہو، کیا تمہارے ذہن میں ہے وہ جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا، اذ انتم جاہلون، جب کہ تم نادانی اور جہالت کی حالت میں تھے؟ یعنی اس وقت تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم پہ صدقہ کروں اور تمہیں وہ چیز دوں جو تمہارا حق نہیں بنتا،
اور دوسری طرف خود تمہارا رویہ اپنے سگے بھائیوں کے بارے میں کیا تھا کہ تم نے ان پہ ظلم اور زیادتیاں کی، ان کا جو حق کا بنتا تھا وہ بھی اس پہ بھی تمہیں حسد تھا، اور وہ بھی تم چاہتے تھے کہ ان کے پاس نہ رہے، اور آج ایک انجان بادشاہ کے پاس آ کے تم یہ استدعا کر رہے ہو کہ ہم پہ صدقہ کیا جائے، ہمیں فری میں گندم دے دی جائے۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ بات کی تو انہوں نے وہ چونکے اور انہوں نے غور کیا، تو یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا اور کہا قالوا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، تو انہوں نے پھر یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اور اللہ نے ہم پہ بڑا ہی احسان کیا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر، بلا شبہ جو تقوی اختیار کرے اور جو صبر اختیار کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے نیک لوگوں کا جو اجر ہے اس کو ضائع نہیں کرتے۔ تو میں نے اس چیز کو بچپن سے ہی لے کر اپنے اللہ کا تقوی کو تھامے رکھا اور صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے سب سے بڑے ملک کا جو ہے دنیا میں اس کا اختیار دے دیا، اس کا منتظم بنا دیا، سب سے بڑا وزیر بنا دیا، اور جو لوگ میرے سے حسد کرنے والے تھے صرف اس بنیاد پہ کہ باپ کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہے، آج وہ کس حالت میں میرے سامنے کھڑے ہیں۔ قالو، تو ان بھائیوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، بلا شبہ اللہ نے تمہیں ہم پہ برتری دی ہے اور ہمارے مقابلے میں تمہیں بلندی سے نوازا اور تمہیں چنا تھا۔ یعنی انہوں نے اس چیز کا اب آ کے اعتراف کر لیا کہ ہم جو حسد کرتے تھے تم سے وہ درست اس لیے نہیں تھا کہ ہم تو یہ حسد یہ کر رہے تھے کہ ہم طاقتور ہیں، ہم نوجوان ہیں، ہمیں باپ کی زیادہ توجہ ملنی چاہیے، ہم یوسف سے زیادہ فضیلت یا اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن یہ جو معاملات آج ہمارے سامنے آئے ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے تمہیں چنا تھا، تو جس کو اللہ چن لے، اللہ برتری دے دے، اس کے مقابلے میں حسد کرنا اس سے بڑی خطا، اس سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بلا شبہ ہم ہی غلطی کرنے والے اور خطا کار تھے۔ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آج کے دن تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے اور تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یغفر اللہ لکم، اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں معاف کرے۔ وہو ارحم الراحمین، اور اللہ سبحانہ وتعالی رحم کرنے والوں میں سے، مہربانی کرنے والوں میں سے سب سے بڑا مہربان ہے۔ یہی وہ جملہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مشرکین مکہ کو بھی کہا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو ان سے کہا کہ تم نے مسلمانوں پہ اور ہم پہ بہت زیادہ مظالم کیے ہیں پچھلے سالوں میں، لیکن آج میں بھی تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ اب آج کے دن میں تم سے بدلہ اور انتقام نہیں لوں گا۔ چنانچہ یہ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، کہ میری یہ قمیص لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، اور اس کو میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا، یأتی بصیرا، اور وہ دوبارہ دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ایک معجزہ تھا جو یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا کہ اس قمیص کو ڈالا جائے ان کے والد کے چہرے پہ، جس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اپنے سارے گھر والوں کو، سارے خاندان کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ یعنی انہوں نے انہیں کہا کہ وہاں سے کنعان سے اب تم لوگ سارے ہجرت کر کے یہاں مصر میں آ جاؤ اور آ کے میرے پاس رہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔